आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की लख्ते जिगर सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो मासूम हस्ती हैं कि जिन्होंने अपनी 4 साल की मासूम उम्र में अपनी नन्ही आंखों से अपने अहले खाना के एक एक फर्द को शहीद होते देखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कौन है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इनके साथ कितना प्यार करते थे। और जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मदीना से कूफा का सफ़र किया तो ऐसे सफ़र के दौरान सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने अहले खाना पर कौन कौन से जुल्म सितम होते हुए देखे। और सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने प्यारे बाबा की खातिर अपनी नन्ही सी जान पर कौन कौन से जुल्म सितम बर्दाश्त किए। और शिमर मरदूद और यजीद बदबख्त ने सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर कौन कौन से दर्दनाक जुल्म सितम किए। दोस्तों, इस ईमान अफरोज और दर्दनाक दास्तान को सुनने के लिए हमारी आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की विलादत 20 रजबुल मुरज्जब सन 57 हिजरी में हुई और आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वो लख्ते जिगर थी कि जिनसे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बेइंतहा मोहब्बत करते। जैसा कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान फरमाते हैं कि मुझे वो घर बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जहाँ पर सईदा सुकैना और सईदा उम्मे रुबाब ना हो। दोस्तों, सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वालिदा का नाम सईदा उम्मे रुबाब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा था। हज़रत सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का असल नाम फातिमा और रुकैया था और उनका लक़ब सईदा सुकैना था। हज़रत सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कुनियत मासूमा और आतिका थी। दोस्तों, हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपके अहले खाना हज़रत बीबी सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बेइंतहा मोहब्बत करते। सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अक्सर अपने बाबा के सीने पर सोया करती और इन्हीं के साथ खाना खाती। दोस्तों, 28 रजबुल मुरज्जब सन 61 हिजरी को हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने करबला का सफ़र शुरू किया तो इस वक्त काफ़िले के अंदर सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा भी शामिल थी। इस वक्त हज़रत सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 4 साल थी। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का ये काफ़िला चलता चलता करबला के मैदान में पहुंच गया और यजीदियों की फ़ौज ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िले को घेर लिया और आपको यजीद की बैत करने पर मजबूर किया। लेकिन हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया। तो इस पर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और आपकी आल औलाद और काफ़िले वालों पर तरह तरह के जुल्म सितम करना शुरू किए। आपके काफ़िले वालों पर 7 मुहर्रमुल हराम को पानी बंद कर दिया गया, यहाँ तक कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की आल औलाद और आपके मासूम बच्चे प्यास की वजह से तड़पने लगे और बिलक बिलक कर रोने लगे। ये खौफनाक मंजर सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपनी मासूम आंखों से देख रही थी। फिर यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के अहले खाना पर कातिलाना हमला किया और जंग की इब्तिदा हो गई। फिर एक एक करके यजीदियों ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के काफ़िले वालों को बेदर्दी के साथ शहीद कर दिया। हज़रत बीबी सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ख़ैमे में बैठे अपनी मासूम आंखों से ये खौफनाक मंजर देख रही थीं। इनके अहले खाना को बेदर्दी के साथ शहीद किया जा रहा है और इनकी गर्दनों को इनके जिस्मों से जुदा करके इनकी बेहुरमती की जा रही है। बिलाखिर जब 10 मुहर्रमुल हराम का दिन आया और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तमाम साथी एक एक करके शहीद कर दिए गए तो इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो तनहा यजीदी फ़ौज का मुकाबला करने के लिए जाने लगे। इस वक्त हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने सईदा बीबी सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ आखिरी मुलाकात की और आपको अपने गले से लगाया। इस वक्त 3 दिन की प्यासी सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो अपने बाबा के बिना एक पल भी ना रहती थीं, वो ज़ारो की तार रोने लगी। इस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो करबला की गर्म ज़मीन पर लेट गए और सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को अपने सीने पर लटा लिया और इनको प्यार करने लगे। इसके बाद हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुलजना पर सवार हुए और करबला के मैदान में जाने लगे तो आपने देखा कि जुलजना आगे नहीं बढ़ रहा। इस वक्त इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने जुलजना से कहा कि जुलजना तो आगे क्यों नहीं बढ़ता। तो जुलजना ने अपने पैरों की तरफ इशारा किया। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जब देखा सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जुलजना के दोनों पाँव पकड़कर ज़ोरों की तार रो रही हैं और इस वक्त सईदा सुकैना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा रो रो कर जुलजना से कहने लगी कि ए जुलजना, मेरे बाबा को मत लेकर जाओ, मैं अपने बाबा से बहुत प्यार करती हूँ। दोस्तों, बेटियाँ अल्लाह तबारक व तआला की रहमत होती हैं और वो अपने बाप को बहुत ज़्यादा प्यारी होती हैं। चुनाचे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो
زلجنا سے نیچے اترے اور بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنے باہوں میں اٹھا لیا اور اپنے سینے سے لگایا اور اپنی پیاری بیٹی کے ہاتھوں کو چوما، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تاروں کی تار رونے لگے۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ میدان کربلا کی طرف بڑھے اور یزیدی فوج کا مقابلہ کرنے لگے اور ایک ایک کر کے یزیدیوں کو جہنم واصل کرنے لگے۔ جب یزیدیوں نے دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اس طرح مقابلہ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ آپ شیر خدا حضرت علی علیہ السلام کے بیٹے ہیں، چنانچہ اس وقت یزیدیوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں سے وار کیا جائے۔ اس طرح یزیدیوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر دور سے کھڑے ہو کر ایک ساتھ تیروں کی برسات کی اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو زخمی کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم مبارک خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھنے کے لیے سجدے میں گئے تو شمر لعین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن پر تلوار سے وار کیا اور آپ علیہ السلام کی گردن مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ اس طرح امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، اور ادھر سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بابا کو شہید ہوتے اپنی معصوم آنکھوں سے دیکھ رہی تھیں اور زاروں کی طرح رو رہی تھیں۔ اس کے بعد یزیدی لشکر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خیموں کی طرف گیا جہاں آپ علیہ السلام کی آل اولاد اور پاک بیبیاں اور بچے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج نے خیموں کو آگ لگا دی۔ اس وقت خیموں کے اندر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والے اور پاک دامن بیبیاں موجود تھیں، جن کے اندر سیدہ ام کلثوم، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ شامل ہیں۔ جب یزیدیوں نے تمام خیموں کو آگ لگا دی تو تمام بچے اور بیویاں خیموں سے باہر آ گئیں اور سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کپڑوں پر آگ لگ گئی۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے روتے خیموں سے باہر آئیں۔ اس وقت شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھ رہا تھا۔ اس وقت شمر ملعون حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف بڑھا اور آپ کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی، جس کی وجہ سے آپ کے کانوں میں خون بہنے لگا اور آپ تکلیف کی شدت کی وجہ سے زوروں کی طرح رونے لگیں اور آپ کا پورا لباس خون سے بھر گیا۔ اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور تمام پاک دامن بیبیوں کے سروں سے دوپٹوں کو اتار دیا گیا اور ان کے سروں سے چادروں کو ہٹا دیا گیا اور تمام پاک دامن بیبیوں کو قیدی بنا کر لے جایا گیا۔ دوسرے روایات میں آتا ہے کہ ایک ہی رسی کے ساتھ تمام پاک دامن بیبیوں کے ہاتھوں کو باندھا گیا، لیکن اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا چونکہ 4 سال کی معصوم بچی تھیں، لہٰذا اس وجہ سے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اس رسی کے ساتھ گلا باندھا گیا۔ چنانچہ جب پاک دامن بیبیاں اٹھتی تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گلا کھینچتا، لہٰذا حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے تمام بیبیوں کو کمر جھکا کر چلنا پڑتا۔ اس وقت تمام پاک دامن بیبیوں کو پیدل چلایا گیا۔ اس سفر کے دوران سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے۔ شمر ملعون سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے چہرے پر تماچے مارتا، جس کی وجہ سے آپ کے چہرے مبارک کا رنگ نیلا پڑ گیا۔ روایات میں آتا ہے کہ راستے کے اندر ایک جگہ پر قافلے کو روکا گیا تاکہ قافلے والوں کو پانی پلایا جا سکے۔ چنانچہ اس وقت بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا معصوم ہاتھوں کے اندر ایک کوزہ لے کر شمر کے پاس گئیں تاکہ وہ پانی لے سکیں۔ چنانچہ جیسے ہی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دیکھا تو شمر ملعون کہنے لگا کہ پہلے میں دوسروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو۔ چنانچہ جب شمر ملعون نے تمام لوگوں کو پانی پلا لیا تو اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ امید ہوئی کہ اب مجھے پانی دیا جائے گا، لیکن شمر ملعون بدبخت نے اس وقت بھی سیدہ سکینہ کو پانی نہ دیا اور کہنے لگا کہ پہلے میں تمام جانوروں کو پانی پلاؤں گا، اس کے بعد آپ کو پانی دیا جائے گا۔ چنانچہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پیاس کی شدت کی وجہ سے وہیں پر کھڑی رہیں۔ شمر ملعون نے تمام جانوروں کو پانی پلا لیا تو اس کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا دیکھنے لگی کہ شاید اب پانی مجھے دیا جائے، لیکن اس وقت بھی شمر ملعون نے سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پانی نہ دیا بلکہ ان کے سامنے سارا پانی زمین پر ڈال دیا۔ اس وقت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھنے لگی کہ اے سکینہ، کیا آپ کو پانی چاہیے؟ تو حضرت سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا روتے ہوئے جواب دینے لگی کہ میں پینے کے لیے پانی نہیں مانگ رہی، بلکہ میرے بھائی سجاد رضی اللہ تعالی عنہ کی ہتھ کڑیاں گرمی کی وجہ سے گرم ہو چکی ہیں، لہٰذا ان گرم ہتھ کڑیوں پر پانی ڈالنے کے لیے پانی مانگ رہی تھی۔ دوستو، جب یہ قافلہ چلتے چلتے شام کے بازار میں پہنچا تو شام کے لوگوں نے پاک دامن بیبیوں پر پتھروں کی برسات کر دی۔ اس وقت شام کے لوگوں میں سے کسی نے پتھر مارے تو کسی نے کھولتا ہوا پانی پاک دامن بیبیوں پر ڈالا تو کسی نے کیچڑ پھینکا، کسی نے برا بھلا کہا۔ اس کے بعد تمام قافلے والوں کو زندان کے اندر قید کر دیا گیا۔ قید ہونے کے بعد سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر اپنے بابا کی یاد میں روتی رہتی
دوستوں روایات میں آتا ہے کہ جب بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آسمان میں پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی سجاد سے پوچھتی کہ یہ پرندے کہاں جاتے ہیں، تو حضرت سجاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے یہ پرندے اپنے گھروں کو جاتے ہیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے اپنے بھائی سے کہتی ہم اپنے گھر کب واپس جائیں گے۔ ایک رات ایسا ہوا کہ سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خواب میں اپنے بابا کو دیکھا اور آپ روتے ہوئے نیند سے بیدار ہو گئیں اور کہنے لگیں کہ بابا آئے تھے، وہ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں۔ دوستو یزید حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رونے کی وجہ سے بہت تنگ ہوتا اور اس کو بہت غصہ آتا، تو وہ کہتا یا تو اس بچی کو چپ کرایا جائے یا پھر معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ اس طرح جب یزید کے سپاہی قید خانے میں آئے تو اس وقت حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کہا یہ بچی اپنے بابا کا سر چاہتی ہے، اس کو اس کے بابا کا سر دکھا دیا جائے تو یہ چپ ہو جائے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر مبارک کو لایا گیا تو سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھاگتے ہوئے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے اپنے بابا کے سر کو پکڑ کر چومنے لگیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بابا کے سر مبارک کو ایک جگہ پر رکھا اور ان کے سر پر اپنے سر کو رکھا اور زوروں کی طرح رونے لگیں۔ اس وقت سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا سے کہنے لگی کہ اے بابا جان، آپ کی سکینہ پیاسی ہے اور آپ کی سکینہ پر طرح طرح کے ظلم و ستم کیے گئے اور ان کے کانوں سے بالیاں کھینچ لی گئیں، جس کے بعد خون بہنے لگا اور بہت زیادہ تکلیف ہونے لگی اور پورے راستے شمر لائن نے مجھے تھپڑ مارے۔ اے بابا جان، مجھے اپنے ساتھ لے چلیں، میں بہت تھک گئی ہوں۔ اس طرح سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بابا کے سر پر اپنا سر رکھ کر دکھ کی داستان سنانے لگی اور زوروں کی طرح رونے لگی۔ روتے روتے سیدہ سکینہ ایک دم سے خاموش ہو گئی اور اس کے بعد جب حضرت سجاد علیہ السلام نے حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہلایا تو آپ نے زوردار آواز سے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ظلم و ستم برداشت کرتے کرتے اور روتے روتے قید خانے میں ہی وفات پا گئیں۔